اس کی سوچ کے مطابق جو چیز پسند ہوگی وہ اس کو وہاں دی جائے گی۔ اور باغات اور نہروں اور دریاؤں چشموں کا تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر ہر انسان کو فطری طور پر اچھی لگتی ہیں۔ دنیا کے اندر جتنی بھی سیاحت گاہیں ہیں، سیاحت کے مقامات ہیں، وہ اسی سرسبز و شادابی کے ہیں، اور لوگ وہاں جاتے ہیں۔ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز ہے، تو اسی وجہ سے اس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ فَمَا كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ، جب بھی ان کو وہاں کوئی پھل دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ خوشی سے کہیں گے، هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا۔ کیا مطلب؟ یہ خوشی سے کہیں گے۔ اور واقعتاً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لائے بھی جائیں گے ان کے پاس ملتے جلتے ہی۔ مثال کے طور پر پہلی دفعہ پھل کھائیں گے نا، اتنا لذیذ ہوگا، پھر دل چاہ رہا ہوگا یا پھر مل جائے، تو پھر اسی شکل کا لایا جائے گا نا، تو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا۔ یہ ہے اس کا مطلب، خوشی کے مارے ہوتے ہیں۔ یعنی ہم جس کی خواہش کیے ہوئے تھے یار وہ چیز کھاتے سے آج اتھے جا کے دوبارہ کھائی، تو وہاں وہ یہی کہیں گے کہ وہ پھل جو کھایا تھا نا بڑا ہی لذیذ تھا، کاش دوبارہ مل جائے، تو دوبارہ اسی شکل کا اس کو لایا جائے گا۔ لیکن جب اس کو کھائیں گے نا تو اس کی لذت اس پہلے سے بھی زیادہ ہوگی اور خوشی ان کی بڑھ جائے گی۔ حالانکہ ہم سمجھتے یار وہی کمال چیز تھی، یہ تو اس سے بھی باکمال ہوگی۔ تو اسی وجہ سے ہمیں وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ان کے ساتھ ملتے جلتے لائے جائیں گے، تاکہ پہلی دفعہ ان کو خوشی حاصل ہو دیکھ کر، جو پہلے کھایا ہوا ہوگا نا تو اس کو دیکھ کر خوشی حاصل ہوگی کہ یہ وہی آ گیا اور اس کی لذت وہی ہے، لیکن کھا کر پھر ایک اور خوشی حاصل ہوگی۔ وہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں، خوشیاں مسرتیں ہی مسرتیں۔ تو یہ بھی خوشخبری کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک چیز پیش کی جائے اور جب اس کو کھولا جائے تو اس سے اعلیٰ ارفاق کو دیکھیں، تو جس کی چاہت ہو اس سے بڑھ کر اس کو دیا جائے گا۔ تو یہی اب کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھل ان کے پاس ملتے جلتے لائے جائیں گے، ایک دوسرے کے مشابہ ہوں گے، یعنی دنیا کے اندر جو پھل کھائے ہوئے ہوں گے اور یہاں ان کو پسند ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اس جیسے ہمیں وہاں ملے تو وہاں پر ملیں گے، تو اسی جیسا لایا جائے گا، لیکن لذت اس کی اس سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اور پھر جنت کی نعمتوں میں دوبارہ ملے جلے پھل لائے جائیں گے، لیکن ہر دفعہ لذت اور فرحت اس کی پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے یعنی مومنین کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے ان باغات کے اندر پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہر لحاظ سے پاکیزہ ہوں گی، یعنی برے اخلاق سے پاک ہوں گی، جسمانی گندگیوں سے پاک ہوں گی، اور باطنی نجاسات سے پاک ہوں گی، ہر طرح کی پاکیزگی کے ساتھ ان کو بیویاں دی جائیں۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو بیویوں کے تذکرے سے نا آر محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ بھئی بندہ ان سے پوچھے کہ جنت، اگر جنت کو تسلیم کرتے ہو تو جنت میں ہر طرح کی نعمتیں ہونی چاہیے، تو بیوی بھی ایک نعمت ہے۔ ہاں اگر ایک آدمی سرے سے جنت کو ہی نہیں مانتا تو پھر اس کو دلیل دی جائے گی بھی جنت ہے، اللہ رب العزت نے وہاں نعمتیں رکھی، یا پھر بیوی کو نعمت نہیں تسلیم کرتا، اور یہ تو اسلام کے اندر ہے نہیں، اسلام نے تو بیوی کو بہت بڑی نعمت قرار دی ہے۔ ہاں عیسائیت، بلکہ عیسائیت میں نہیں، عیسائیت جو تحریف شدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو پولوس نے مسخ کیا، وہ پولوسیت ہے جس میں رہبانیت کا درس دیا گیا۔ اسلام میں تو رہبانیت نہیں ہے، چار شادیوں کی اجازت ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے النکاح من سنن المرسلین، نکاح انبیاء کی سنت ہے اور طبعی فرحت کا ذریعہ بھی ہے۔ تو مادی، روحانی، طبعی ہر طرح کی لذتیں، فرحتیں، نعمتیں اللہ رب العزت نے وہاں رکھی ہیں، اور یہ انسانی کی ضرورت ہے اور وہاں پوری کی جائیں گی۔ تو ہمیں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہم فیہا خالدون، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ یہ مومنین اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی یہ نعمتیں سرمدی ہوں گی، دائمی ہوں گی، ایسے نہیں ہے کہ عارضی ہے، وہاں ہر نعمت ہی دائمی ہے، جوانی ہے تو دائمی ہے، صحت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، باغات ہیں، مسکن ہیں، محلات ہیں، چشمے ہیں، جو چیزیں ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
اور پھر ان میں تغیر اور تبدل راحت کے اعتبار سے ہوگا، زوال کے اعتبار سے نہیں ہوگا۔ اس کے اندر نئی نئی خوبیاں انسان اپنے حساب سے بڑھانا چاہے تو بڑھتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سوچتے چلے جائے گا اللہ رب العزت ویسے ویسے کرتے چلے جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی نعمتوں کا تعارف انسان کو کرا دیا گیا کہ ایک جہان آگے آنے والا ہے، صرف دنیا کے اندر ہی یہاں کی لذتوں میں کھو کر اس جہان کو کہیں بھول نہ بیٹھیں۔ جو بھول بیٹھیں گے تو وہاں پھر عذاب الہی کا شکار ہوں گے، اور جو اس کی تیاری کرتے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی سرمدی کامیابی انہیں کو حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔